میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے کسی کو بھی مایوس ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، رب جلیل کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہو۔ دین واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ بس اگر ایک پوائنٹ کو ہماری جدید نسل، ہماری نسل نوجاد نو، ہمارے بچے اور بچیاں انگیز کر لیں کہ شخصیات دین میں ہیں، دین شخصیات میں نہیں ہے۔ وہ شخصیتیں صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہیں کہ جن کو تسلیم کرنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کا معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے۔ اہم وہی چیز ہے جس کو قرآن عظیم نے اہم بتایا ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بتایا ہے، اور اتنی اہم ہے جتنی اہمیت اس کو قرآن عظیم نے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دی ہے۔ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خاتم الامت ہے۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ ہدایت مکمل ہو چکی ہے۔ رسالت و نبوت، اکملیت، خاتمیت اور جامعیت کی خلعت فاخرہ پہن چکی ہے۔ دین مکمل۔ اللہ نے اہل عرض پر اپنی حجت تمام فرما دی۔ سیدنا و جدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کی تعلیمات قرآن عظیم میں اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جوامع الکلم میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام، نفوس رسول، اصحاب تطہیر، واجب المودت، یعنی سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، شبیہ الرسول امام حسن مجتبی، اور سبط الاسباط امام حسین، یہ اہل بیت۔ اس کے بعد ذریت رسول، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہم وعلیہن، یہ ذریت رسول۔ اس کے بعد اقارب رسول، سیدنا عباس، سیدنا حمزہ، سیدنا ابو طالب، سیدنا حارث، سیدنا زبیر، ماں سوائے ابو لہب کے جنہوں نے شقاوت کا راستہ اختیار کیا، باقی سارے اقارب رسول۔ اقارب رسول کے بعد امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، 16 خواتین سے میرے آقا نے نکاح کیا، 12 آپ کے حجرات مبارکہ میں آئیں، اور 4 گو کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی ہماری مائیں ہیں، سلام اللہ علیہن۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے کے سارے، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی جو 110 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو طفیل عامر بن واصل الیمنی الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی قبیلہ کے ہیں جس قبیلہ کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ تمام کے تمام مکرم ہیں۔
انہوں نے میرے آقا و مولا علیہ السلام کا دور پایا، میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، میرے آقا علیہ السلام نے ان کا تزکیہ کیا، میرے آقا علیہ السلام نے ان پر آیات بینات تلاوت کی، انہوں نے آگے شہادت حق کا یہ فریضہ سر انجام دیا اور امت کو پہنچایا۔ جہاں تک امت کا تعلق ہے یہ کسی ایک جگہ پر مقید نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مثل امتی کل مطر، میری امت کی مثال بارش کی سی، مسلسل تسلسل کے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، وہ جو میرے امت میں اجنبی ہیں ان کو میری طرف سے زیادہ خوشخبری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن لا یرانی، ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن مجھ سے بہت محبت کرتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بھی میرے آقا و مولا علیہ السلام سے جو ہمارا تعلق ہے، رب جلیل کے بعد یہ ایسا تعلق ہے کہ درمیان میں کوئی چیز ہاتھ سے حائل نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نفوس سے زیادہ ہمارے آقا ہمارے اولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باقی رہی تاریخ، تاریخ کروٹیں لیتی رہی ہے، تاریخ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ ہے، تاریخ میں ردب و یابس بھی ہے، تاریخ میں سچ بھی ہے، تاریخ میں اسکروٹنی بھی کرنی پڑتی ہے، تاریخ ایک مضمون ہے، وہاں آثار ہیں، وہاں واقعات ہیں، وہاں بہت سے حوادث ہیں، ان میں بہت زیادہ چھان پھٹک کر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، روایات کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور بہت معتدل اور متوازن فکر کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ بہت وقیع الفکر شخص تھے، وہ فرماتے ہیں جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اہل بیت اطہار کا ظرف دیکھو، امیر المومنین سیدنا علی کا ظرف کس طرح اختلاف کے باوجود خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سرپرستی کی، پھر اہل بیت اطہار امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کس طرح امت کی رکھوالی کی۔ باقی آج کا جو دور ہے یہ بہت زیادہ ریویویبل ہے، بہت زیادہ۔ یہ ہماری بچی نے صحیح بات کی، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس ممبر و محراب ہے ان کا طرز عمل بہت غیر ذمہ دارانہ ہے، بہت غیر ذمہ دارانہ، حتیٰ کہ جو لوگ ٹیلی ویژن پر سوشل میڈیا پر آتے ہیں ان کا طرز عمل بھی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ماضی گزر چکا، ماضی میں ہمارے لیے صرف دو چیزیں ہیں، ایک اگر کہیں پرائیڈ ہے تو وہ ہمیں انکریج کرے گا، اور اگر کہیں ایسی صورتحال ہے جو ناگوار ہے تو وہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بس ماضی میں یا تو پرائیڈ ہے یا عبرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماضی میں داخل ہونا، ماضی میں مشغول ہونا یہ قرآن کی دعوت نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، یہ قرآن عظیم کی دعوت ہے۔ جو گزر گیا اس پر تعسف نہ کرو، اور جو مل گیا ہے اس پر اتراؤ نہ، وہ اللہ کی دین ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم کماؤ گے۔ اگلے جہان ہر شخص سے اس کی ذات کا محاسبہ ہوگا۔ معیار کیا ہے، شعار کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ دین سلامت ہے، یہ دین بین ہے، بالکل حق روشن ہے۔ چنانچہ ایک ہی بات ہے کہ جو ڈسپیوٹس ہیں ان میں بالکل نہیں پڑنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے محکمات کتاب کے ساتھ تمسک،
وابستگی، سنت رسول اللہ کے ساتھ وابستگی، میرے آقا کو تسلیم کرنا، میرے آقا پر ایمان لانا، میرے آقا سے محبت کرنا، میرے آقا کی اطاعت کرنا، میرے آقا کی اتباع کرنا، یہ تقاضے ہیں۔ سرکار دو عالم کے سارے شمائل، محامد، محاسن، خصائص دل و جان اور سر آنکھوں پر رکھنا، اہل بیت اطہار سے مودت کرنا، یہ واجب ہے۔ اس طرح امہات المومنین، صحابہ اکرام، اقارب رسول، ذریت رسول، سب سے محبت کرنا، اکرام کرنا، اعزاز کرنا، توقیر کرنا۔ بعد میں جو سلف صالحین گزرے ہیں، انہوں نے جو صالح کام کیے ان کی ستائش کرنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ ایک تسلسل ہے۔ اس تسلسل میں جو چیز اچھی ہے اس کو اختیار کرنا۔ ہمارے پاس کتنے بین وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کہیں بر ہے، نیکی ہے تو اس کو لینا ہے اور لوگوں سے تعاون کرنا ہے، کہیں اگر ظلم و تعدی ہے تو اس سے درکنار ہونا ہے، اس سے الگ ہونا ہے۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز واضح ہو اس کو اختیار کرو، جو چیز ریب میں، شک میں، تردد میں، کنفیوژن میں ڈالے اس کو ترک کر دو۔ تو بالکل حق کا راستہ واضح ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام آسانیاں بانٹتے تھے، میرے آقا و مولا علیہ السلام یسر پیدا کرتے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا تو بشر الناس ولا تعسروہم، لوگوں کو بشارت دو، ان کو یہ تعسرو کا لفظ بڑا جامع ہے، کنفیوژن میں نہ ڈالو، ابہام میں نہ ڈالو، خلجان میں نہ ڈالو، مشکل میں نہ ڈالو، یہ ہدایات۔ افسوس کہ ہمارا جو دینی مدارس کا تعلیمی نظام ہے وہ عمدہ نہیں ہے، اس وجہ سے جو لوگ ان مدارس سے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں وہ کمپوزٹ سوچ کے ساتھ معاشرے میں طلوع نہیں کرتے، اس وجہ سے نسل نو پر مضر اثرات مترتب ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ درماندار شب میں نکلوں گا اپنے کارواں کو، حکیم الامت نے کمال کیا ہے۔ میں جو ہمارے بچے ہیں اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، دو شخص برے صغیر میں دو شخصیات کو ریکمینڈ کروں گا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیادہ تر کتابیں عربی فارسی میں، ہو سکتا ہے ترجمے بھی ہوئے ہوں، انہوں نے سیرت پر لکھا ہے، انہوں نے حدیث پر لکھا ہے، انہوں نے آثار پر لکھا ہے، انہوں نے تصوف پر لکھا ہے، وہ کتابیں پڑھیں۔ اس کے بعد حکیم الامہ حضرت اقبال کی تعلیمات خاص طور پر تمام مسلمان خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہوں ان کی قدر کرتے ہیں، انہوں نے ایران کے مسلمان بھی ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تو جو ہمارے ہاں شخصیات محوری ہیں، مرکزی ہیں، ان کے افکار جلیلہ کا مطالعہ نوجوان نسل کو کرنا چاہیے، اور جو لوگ تشدد کی طرف اور تفرق کی طرف دعوت دیتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، تو مسئلہ صحیح ہو جائے گا، اور بالآخر نسل نو اتنی اصلاح یافتہ ہو جائے گی کہ اپنے حال کی اصلاح کر کے مستقبل میں ایک شان شکوہ کے ساتھ طلوع کرے گی انشاءاللہ۔ توکلت علی اللہ رب العالمین۔